ایک بھائی نے سوال کیا ہے کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ بالوں کو کلر لگانا کیسا ہے؟ میری عمر 32 سال ہے، میرے بال وائٹ ہو چکے ہیں، تو بالوں کو کلر لگانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے۔ دیگر قرائن سے، دیگر احادیث سے اور سلف کے فہم سے ہمیں یہ معلوم ہوا، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے فہم سے، کہ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو رنگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا ہے، استحبابی حکم ہے، بہت بہتر ہے، ثواب کا کام ہے کہ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں تو آپ ان بالوں کو رنگیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رنگنے میں کوئی خاص کلر ہے یا کسی خاص کلر سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض کر دیں کہ رنگنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل وہ مہندی کلر ہے، مہندی کلر۔ اور اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں 4205 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحناء والکتم، کہ سب سے بہترین چیز جس سے آپ کے سفید بالوں کو رنگا جائے وہ مہندی میں کتم بوٹی کو ملا کر جو کلر بنتا ہے وہ ہے۔ تو یہ مہندی کلر تقریباً یہ سب سے بہترین ہے آپ کے بالوں کو رنگنے کے لیے۔ لیکن کوئی بھی کلر لگانا حرام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی خاص کلر بتا دیا گیا ہو کہ یہ کلر لگانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالا کلر، بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے، کالا کلر بالوں کو نہیں لگایا جا سکتا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی جو کریٹیکل حدیث ہے، جو بہت ہی جسے آپ سمجھ لیں جسے وعید بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنۃ، کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، وہ اپنے بالوں کو سیاہ کرتے ہوں گے، سیاہ رنگ لگاتے ہوں گے اپنے بالوں کو۔ یاد رکھیں کہ اس حدیث سے بالوں کو سیاہ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس سے حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ایک محض نشانی بیان کی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی اہل علم کے اقوال میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام ابو بکر بن ابی عاصم ہیں رحمہ اللہ تعالی، جو 287 ہجری میں فوت ہوئے، 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں، فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ لا دلالۃ فیہ علی کراہۃ الخضاب بالسواد، کہ اس حدیث میں سیاہ رنگ لگانے کی کوئی حرمت کی دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ تو خبر دی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، ان میں ایک نشانی یہ ہوگی، جیسا کہ خوارج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے سر منڈاتے ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی سر منڈائے وہ خارجی ہو جائے گا یا سر منڈانا حرام ہو گیا ہے، یعنی ان کا جرم اور ہے، ایک نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ ان کی ایک خاص نشانی ہوگی، تو وہ لوگ بھی ایک خاص نشانی ان کی ہوگی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی اور ان سے بھی پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکل الاثار میں، یہ 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 4 صدی ہجری کے امام ہیں امام طحاوی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے، کئی ایک صحابہ کرام سے کالا کلر بالوں کو لگانا یہ ثابت ہے، اور پھر تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایسا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور اس میں شاید دھوکہ ہے، تو اور اس پر کوئی وعید صادق آتی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں تو اس سے مراد یہ لوگوں کی ایک خاص نشانی ہے، ایک خاص نشانی ہے ان لوگوں کی، ایسا نہیں کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے۔ اسی طرح شارح ترمذی علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی تحفۃ الافظی جو ان کی مشہور ترین شرح ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فالاستدلال بهذا الحدیث علی کراہۃ الخضاب بالسواد لیس بصحیح، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کالا رنگ لگانا اس کو مکروہ کہنا اور یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر صحیح استدلال ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم کی،
کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اٹھا کے لایا گیا، ان کے بال سارے سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو رنگ لگا دو، ہاں کالے سے بچنا۔ تو یہ کالے سے بچنے کا جو حکم ہے یہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بوڑھے تھے بیچارے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ اگر کالا رنگ لگائیں گے تو ویسے ہی عجیب سا لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین نواسہ رسول رضی اللہ عنہ، وہ سیاہ رنگ لگایا کرتے تھے اپنے بالوں کو۔ یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر پہ موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی نواسہ رسول ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ المعجم الکبیر طبرانی میں 2535 نمبر حدیث ہے، یہ کالا رنگ لگاتے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور المعجم الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ شاگرد بتاتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ کالا رنگ لگا رہے تھے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ میں سخت کالا رنگ لگاتے تھے وہ۔ لہٰذا کالا رنگ لگانے سے آپ کسی حرمت کا یا حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اچھی ہے، بہتر بات ہے، مستحب ہے کہ آپ مہندی کلر لگائیں، لیکن کوئی اور کلر لگانا بھی بالکل جائز ہے، اس کو حرام کہنا تو بالکل درست نہیں، کیونکہ ان کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی ایک جماعت آپ حدیث کی اور آثار کی کتابوں میں دیکھیں گے، آپ کو ڈھیروں ایسی روایات ملیں گی۔ اگر یہ حرام ہوتا تو یقیناً مسلمان صحابہ کرام اور تابعین کی اتنی بڑی جماعتیں اس میں ملوث نہ ہوتیں۔ کسی ایک سے غلطی ہوتی بھی تو دوسرے تنبیہ کرتے بھی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔